ناول جانے حسن، اس قلم عائشہ امان، قسط نمبر 44، ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کا وائس اوور میری فرینڈ کر رہی ہیں، میری بیسٹی، کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے، دیٹس وائی۔ ان کی آواز مجھ سے زیادہ اچھی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سننے میں ذرا بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ یہ آپ لوگوں کی رائٹر کی طرف سے تھا۔ میں آپ لوگوں کی رائٹر کی بیسٹ فرینڈ حور ملک اوان، جو کہ آج کی ایپیسوڈ کا وائس اوور کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیکس ہو گئی تو پلیز انہیں معاف کیجیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کو۔ حسن نے انگڑائی لیتے کروٹ لی جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ رضائی میں گرم گرم سوئے ہونے کی وجہ سے اس کے پھولے گال سرخ ہوتے بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ حسن فوراً اٹھ کر بیٹھتا، یہاں وہاں نظریں گھمانے لگا۔ براق کو کمرے میں نہ دیکھ اس کی ننھی سی جان نکل رہی تھی۔ فوراً الٹا ہو کر بستر سے اترتے دروازے کی طرف بھاگا۔ پروفیسر، پروفیسر! حسن زور زور سے دروازہ پیٹتا بھرائی ہوئی آواز میں چیخا، مگر کوئی جواب نہ ملا باہر سے۔ پروفیسر پلیز آ جائیں، حسن دروازہ پیٹتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ خوف سے ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا وہ ساری رات اس اندھیرے کمرے میں اکیلا سوتا رہا تھا؟ حسن نے خوف سے پیچھے مڑتے ایک نظر اس کمرے کو دیکھا، جہاں روشن دان سے آتی روشنی کے سبب اب ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حسن بھاگ کر واپس جاتا بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں شدت سے نمی بھرنے لگی۔ حسن نے اپنے ننھے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور براق اندر داخل ہوا تھا۔ پروفیسر! حسن نے جو ہی براق کو دیکھا بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچا، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ براق حیرت سے آنکھیں پھیلائے وہیں ساکت ہوا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ پروفیسر؟ حسن بھرائی ہوئی آواز میں براق کی ٹانگوں سے لپٹے ہی بولا۔ حسن اس کا انتظار کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود تھا، اس کا انتظار جس نے اسے اس کے سبھی رشتوں سے دور کر دیا تھا، اس کا خوبصورت بچپن چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ اس حال میں، اس جہنم میں موجود تھا۔ وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کتنا عجیب تھا یہ سب! بچے واقعی بہت معصوم ہوتے ہیں۔ براق جلدی سے گھٹنوں کے بل نیچے جھکتا، حسن کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنے انگوٹھے سے اس کی نم آنکھیں صاف کی۔ یہیں پر تھا بیٹا، کہیں نہیں گیا میں۔ حسن رونی شکل بنائے جلدی سے براق کے گلے میں اپنے بازو ڈالتا، اس کے گلے سے لگتا، اپنی پھولی گال اس کے کندھے پر ٹکا گیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا پروفیسر۔ حسن براق کے گلے سے لگے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکائے بولا۔ ایسا کیوں؟ میرا حسن تو بہت بریو بوائے ہے، بھلا وہ کیسے ڈر سکتا ہے؟ براق حسن کو اپنے اندر بھینچے اس کے بال اور کمر سہلاتے ہوئے نرمی سے بولا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا، آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے رات کو۔ حسن براق سے الگ ہوتا منہ پھلائے خفگی سے بولا۔ براق ایک نظر اس کا پھولا چہرہ دیکھتا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا، حسن کو گود میں اٹھاتے تختے پر لگائے گئے بستر پر آیا۔ حسن کو بستر پر بیٹھاتے خود اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں کہیں نہیں گیا تھا، رات تمہارے پاس ہی سویا تھا، صبح صبح گیا تھا تمہارے لیے ناشتہ لینے۔ براق حسن کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا، جو منہ پھلائے بیٹھا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ حسن کے کوئی جواب نہ دینے پر براق نے اپنے کالے لانگ کوٹ میں سے جو اس نے پہن رکھا تھا، اس کے اندرونی جیب سے ایک سمپل بند اور ایک کریم بند کے ساتھ چھوٹی شیشے کی بوتل نکالی جس میں دودھ تھا۔ حسن نے آنکھیں ٹیڑھی کیے براق کو دیکھا، جبکہ منہ ہنوز پھولا ہوا تھا۔ چلو آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ براق حسن کو کمر سے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتا، اس کی گال کو چومتے، اس کے ہاتھ میں دونوں بند دیتے ہوئے بولا۔ حسن نے مسکرا کر اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بند تھامے۔
پھر ایک بند گود میں رکھتے دوسرے کا ریپر کھولا۔ براق نے دودھ کی بوتل کھولتے اس کی طرف بڑھائی۔ جب حسن نے ناک منہ چڑھاتے فوراً اپنے ننھے ہاتھ سے بوتل کو روکتے پیچھے کیا۔ میں دودھ بوتل سے نہیں پیتا پروفیسر، میرے لیے فیٹ کپ لائیں۔ حسن نے منہ بنایا۔ بوتل سے کیوں نہیں پیتا؟ براق اسی کے انداز میں آئیبرو اٹھا کر بولا۔ میرا خیال ہے کہ کل کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے اور فیٹ کپ میں تو بچے دودھ پیتے ہیں، اس لیے میں نہیں لایا۔ براق نے سوچتے ہوئے حسن کو اسی کی باتیں یاد دلائیں۔ تو میں بڑا ہی، مگر مجھے بوتل سے پینے نہیں آتا، سائز تو میں چھوٹا ہی ہوں نا۔ حسن نے معصومیت سے کہتے بند کی بائٹ لی۔ اس کی بات پر براق کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹی تھی۔ حسن مزے سے نرم نرم میٹھا میٹھا بند کھا رہا تھا، جبکہ اس کی ہر ایک بائٹ پر براق اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ کا ایک گھونٹ پلاتا تھا، بہت آرام سے۔ وہ چھوٹا سا ننھا سا فرشتہ کھاتے ہوئے بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ پروفیسر؟ حسن اب کریم بن کا ریپر کھولتا اسے کھانے لگا تھا۔ براق نے اسے دودھ کا ایک گھونٹ پلاتے ٹشو سے اس کی چن صاف کی۔ اگلی بار نا میرے لیے چاکلیٹ اور اسٹرابری بن لانا۔ حسن نے مزے سے کریم بن کا ایک بڑا بائٹ لیتے اپنی فرمائش ظاہر کی، جبکہ براق تو بس اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ننھا فرشتہ نہ صرف اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا تھا بلکہ اب اپنی فرمائشیں بھی کرنے لگا تھا۔ وہ براق جس کو دیکھتے ہی بچہ بڑا تھر تھر کانپتا تھا، بچے براق کو دیکھتے ہی چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیتے تھے، جو شفافیت کی مثال آپ تھا۔ وہ یہاں بیٹھا اس 5 سالہ ننھے میر حسن کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا تھا اس بات کا؟ براق اسے دیکھتے اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، جب حسن کی خفگی سے بھری آواز سنتے جلدی سے سر جھٹکا۔ پروفیسر دودھ بھی پلائیں نا۔ براق نے جلدی سے دودھ کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی۔ اسے بند کافی پسند آئے تھے، اس لیے شاید وہ مزے لے کر کریم یم یم کر کے کھا رہا تھا۔ براق بغور اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی اتنی کیوٹنس پر براق بے اختیار مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چوم گیا۔ آپ مجھے کس نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ کو ابھی مجھے کس کرنے کی پرمیشن نہیں دی۔ حسن اپنے گال پر اپنا ننھا سا ہاتھ رکھے اپنی ہنٹر آئیز کو بند کر کے کھولتا ذرا رعب دکھاتے ایک ادا سے بولا۔ چہرے پر صاف نخرہ جھلک رہا تھا۔ اور مجھے تم سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے بھی نہیں، سمجھے تم؟ براق نے بھی پورے رعب میں کہتے پھر سے اس کے گال کو پوری شدت سے چوما، جس پر براق کی بھوری داڑھی حسن کے چہرے پر چبھی تھی۔ حسن ناک منہ چڑھاتا پھر سے اپنا بن کھانے لگا، جبکہ براق مسکرا کر ساتھ ساتھ اسے دودھ پلا رہا تھا۔ اسے ناشتہ کروانے کے بعد براق نے ٹشو کی مدد سے اس کے ننھے نازک ہاتھ اور ہونٹ صاف کیے، پھر اپنی ٹانگوں میں دبائی خالی دودھ کی بوتل نیچے جھکتے فرش پر سائڈ کر کے رکھی۔ ابھی براق سیدھا ہوا تھا جب حسن بستر پر ہی گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا، اپنی شرٹ کو گلے سے اپنے ننھے ہاتھوں سے آگے کی طرف کھینچتا ہوا براق کے قریب آتا، اپنی شرٹ اس کی ناک کے قریب کرنے لگا۔ براق نے اپنا چہرہ ہلکا سا پیچھے کرتے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پروفیسر اسمیل کریں، دیکھیں مجھ سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے۔ براق نے اس کی شرٹ کو گلے سے تھوڑا آگے کی طرف کھینچتے اس کے ننھے سے جسم کی خوشبو سونگھی۔ اس کے جسم کی بھینی بھینی میٹھی خوشبو جیسے ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ایک گہری مسکراہٹ نے براق کے لبوں کو چھوا۔ کوئی بیڈ اسمیل نہیں آ رہی تم سے۔ براق نے حسن کو اپنی گود میں لیتے اس کے گال کو چوما۔ آ رہی ہے نا، آپ تھوڑا غور سے اسمیل کریں۔ حسن پھر سے اپنی شرٹ آگے کی طرف کھینچتا براق کی ناک کے قریب کرنے لگا۔ نہیں آ رہی بیٹا، براق نے نرمی سے کہتے اس کے بالوں پر پیار کیا۔ حسن منہ بناتا براق کی گود سے اتر کر واپس بستر پر بیٹھا۔ مجھے تو مجھ سے بہت اسمیل آ رہی ہے۔ حسن اپنا بازو اوپر کر کے خود کو اسمیل کرتا اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولا۔
کس نے کہہ دیا تم سے کہ تم سے اسمیل آ رہی ہے؟ میں 2 دن سے نہیں نہایا پروفیسر۔ حسن نے رونی شکل بنا کر براک کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم ابھی بھی بہت صاف اور اچھے لگ رہے ہو۔ تمہارے کپڑوں کا انتظام ہو جائے تو پھر تمہیں نہلا دوں گا۔ اب ناشتہ کر لیا ہے تو چپ چاپ دوبارہ سو جاؤ۔ براک نے سنجیدگی سے کہتے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا سر تکیے پر رکھا۔ مجھے نہیں سونا دوبارہ، میری نیند پوری ہو چکی ہے، حسن منہ بنا کر کہتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، جب براک نے واپس بازو سے پکڑتے اسے بستر پر لٹایا۔ لیٹ جاؤ چپ چاپ۔ براک کے سنجیدگی سے کہنے پر حسن خاموشی سے اپنے دونوں ننھے ہاتھ سینے پر جوڑ کر لیٹ گیا۔ تم اسکول جاتے ہو؟ براک ایک ٹانگ بستر پر رکھے دوسری ٹانگ لٹکائے بیٹھا حسن کی ڈارک براؤن بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ جی جاتا ہوں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ نرسری میں۔ پڑھنا پسند ہے؟ بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے پروفیسر، میں اپنی کلاس کا سب سے ٹاپ بوائے اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے سبھی ٹیچرز میری بہت تعریف کرتے تھے اور میری پرنسپل نے بابا سے بولا تھا کہ مجھے 1 کلاس میں پروموٹ کروا دیں، پر بابا نہیں مانے۔ حسن نے خوشی سے براک کو بتایا۔ اچھا کیا تمہارے بابا نے، چاہے آپ جان بھی جائیں کہ جیت آپ کی ہوگی تب بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا چاہیے۔ زندگی کا ہر اسٹیج مختلف پہلوؤں سے گزرتا ہے۔ براک حسن کے بالوں پر پیار کرتے گمبھیر آواز میں گویا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے میری کلاس کی اور اسکول کی سب لڑکیاں مجھے لیٹر دیتی تھیں، حسن نے ہنستے ہوئے بتایا۔ کیسے لیٹر؟ فرینڈ شپ لیٹر، اور ان کے اندر کینڈی بھی ہوتی تھی۔ پھر کیا کرتے تھے تم؟ میں وہ لیٹر لا کر بہنا کو دیتا تھا اور پھر بہنا میرے ساتھ نیکسٹ ڈے اسکول جاتی تھی اور ان لڑکیوں کو ڈانٹتی تھی۔ حسن بتاتے ہوئے پھر سے ہنسنے لگا۔ ایک کامیاب اور قابل مرد ہمیشہ لڑکیوں اور عورتوں سے دور رہتا ہے۔ کیا آپ بھی؟ ہاں، میں کبھی عورتوں کے قریب نہیں گیا، کیونکہ جس مرد کی کمزوری حرام عورت ہو وہ مرد نہیں ہوتا۔ براک گمبھیر آواز میں حسن کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ اچانک بہت کچھ اس کے دماغ کے پردوں پر لہرایا تھا۔ وہ سوچوں میں گم سامنے فرش پر نظریں جمائے بیٹھا حسن کے بالوں میں پیار کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کچھ دیر بعد جب اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ حسن کی طرف متوجہ ہوا تو وہ کروٹ لے کر اپنی چھوٹی سی پشت براک کی طرف کیے سو چکا تھا۔ براک نے تھوڑا اوپر ہوتے حسن کے چہرے کو جھانکا، جو دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سمیٹے سو چکا تھا۔ اس کے پھولے گال پر اپنی شہادت کی انگلی دھساتے براک گہرا مسکرایا۔ ابھی کہہ رہا تھا میری نیند پوری ہو چکی ہے، یہ بچے بھی نہ۔ براک حسن کو دیکھتے مدھم آواز میں بڑبڑایا، پھر مسکرا کر اس کے گال اور ماتھے پر اپنے لب رکھتا اس کے اوپر رضائی اچھے سے لپیٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا خبر ہے اس بچے کی؟ ہوشیار ہے بہت اور قابل بھی۔ جہاں باقی بچے رو رو کر خود کو اب تک ہلکان کر چکے ہیں، وہیں وہ بچہ کل سے اب تک ایک پل نہیں رویا۔ براک کنگ کو دیکھتے ہوئے بولا، واقعی یہ بچہ بہت ہی کام کا ہے، جلد از جلد اس کی ٹریننگ شروع کرو۔ کنگ کیا میں کچھ عرض کروں؟ ہاں کہو۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بیسٹ کو پڑھانا چاہیے۔ کنگ نے ناسمجھی سے براک کی جانب دیکھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اس کی تعلیم، ہمیں اسے تعلیم دینی چاہیے۔ وہ بہت سمجھدار ہے، طاقتور بھی ہے اور خوبصورت بہادر بھی۔ تعلیم مل جائے گی تو یہ بچہ ہمارے لیے ایک خاص ہتھیار ثابت ہوگا۔ نہ صرف انڈر ورلڈ میں ہماری دہشت ہوگی بلکہ ہماری سیلز اور کام بھی بڑھ جائے گا۔ براک بہت سمجھداری سے ایک ایک بات کنگ کے سامنے رکھتا اب ہلکا سا سر جھکائے نظریں کنگ کی لانتی چہرے پر جمائے اس کی ہاں کے انتظار میں تھا۔ وہ حسن کا فیوچر یوں خراب نہیں کر سکتا تھا، اسے پڑھانا ضروری تھا، نہ صرف اس کے بہتر فیوچر کے لیے بلکہ اس کے یہاں سے سر خرو ہو کر جانے کے لیے۔ کنگ براک کی بات سنتا اب کسی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بھاگ گیا تو؟ ایک گہری سوچ کے بعد کنگ نے اپنا غلیظ منہ کھولا۔ وہ کہیں نہیں جا سکتا،
وائلڈ زون سے بھاگنا ناممکن ہے، اور آپ فکر نہ کریں، میں خود اسے پڑھاؤں گا اسی کے کمرے میں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میرے بیسٹ کو جنم دینا شروع کر دو۔ براق کے الفاظوں سے کنگ کو تسلی ملی تھی۔ اپنے ناپاک ارادوں کا سوچتے زور سے قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ دونوں وہاں کے مخصوص زبان اٹالین میں ہی بات کر رہے تھے، جبکہ براق کا دل تو باغ باغ ہوا تھا، مگر چہرے کے تاثر سخت سنجیدہ ہی رکھے تھے۔ براق سر کو خم دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آتے ہی کب کی رکی ہوئی سانس جو بدبو کی وجہ سے بند رکھی تھی بحال کرتے ہوئے ہوا میں گہرا سانس بھرا۔ حسن کی پڑھائی کا سوچتے براق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ احسن صاحب دیوانوں کی طرح پچھلے 2 دنوں سے بغیر سوئے اور کھائے پیے حسن کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر حسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میلے میں موجود کیمروں میں CCTV فوٹیج بھی دیکھی، مگر کسی بھی کیمرے میں حسن کی ایک جھلک تک موجود نہیں تھی۔ یا تو پھر بہت ہی ہوشیاری سے حسن کو لے جایا گیا تھا اور لے جانے والا ہر ایک کیمرے سے بخوبی واقف تھا، یا پھر کسی نے فوٹیج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ احسن صاحب کی حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ بخار کی شدت سے ان کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اب تک وہ اپنے بیٹے کو دیوانہ وار کئی شہروں اور علاقوں میں ڈھونڈ چکے تھے۔ شیری گھٹنوں پر سر رکھے دیوار کے ساتھ ایک کونے میں لگ کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو اب بھی ویسے ہی بہہ رہے تھے۔ جب ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرالی تھی۔ اس آدمی کے آتے ہی بچے کھڑے ہوتے اپنی اپنی تھالیاں لے کر اس آدمی کے پاس لے جانے لگے، جس میں تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا، جبکہ ایک بڑا لڑکا انہی بچوں میں سے سب کی تھالیاں گن رہا تھا۔ جا اس کی تھالی بھی لے آ، وہ لڑکا شیری کی تھالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو اب تک یوں ہی بھری ہوئی تھی۔ دوسرا بچہ جا کر شیری کے پاس رکھی تھالی اٹھا لایا۔ دوسرا دن تھا، شیری کی تھالی یوں ہی واپس آ رہی تھی بغیر کھانا کھائے۔ کیوں رات کو براق نے اسے کھانا دے دیا تھا، جبکہ آج صبح سے شیری بھوکا ہی تھا۔ ان بچوں کو دن میں صرف ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا، وہ بھی گند اور پانی سے بھرا بد ذائقہ کھانا، جبکہ وہاں حسن صاحب کو 3 وقت کا اچھا خاصا کھانا اور آرام دہ بستر دیا گیا تھا۔ یہ کیا نخرے ہیں بے تیرے؟ کیوں نہیں کھا رہا کھانا؟ وہ آدمی شیری کی طرف بڑھتا ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانا، مجھے میرے دوست کے پاس جانا ہے، میری ماں کے پاس جانا ہے۔ شیری روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے لگا۔ یہ نخرے کس کو دکھا رہا ہے ہاں؟ اس آدمی نے زوردار تماچا شیری کے معصوم سے چہرے پر رسید کیا، جس پر وہ لہرا کر پیچھے کو گرا تھا۔ شیری کی کمر بہت زور سے دیوار سے ٹکرائی تھی، جس پر شدید درد کی ایک لہر اس کے ننھے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ گرنے پر شیری کچھ پل اسٹل ہوتا اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے جیسی ہی اپنے وجود میں درد کی لہر اترتی محسوس کی، گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ عین اسی وقت براق وہاں سے گزر رہا تھا۔ اندر کی حالت دیکھتے ان گنت بل اس کے ماتھے پر پڑے تھے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا براق ایک ہی جست میں اس آدمی تک پہنچا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر گیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یوں بچوں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کس نے یہ حق دیا تمہیں؟ براق پوری قوت سے دھاڑا، جس پر سب بچے سہم کر خاموش ہوئے۔ سوری کیپٹن، یہ بچہ بہت پریشان کر رہا ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھا رہا۔ بچے ہی پریشان کرتے ہیں، بڑے تو اب کرنے سے رہے، اور جس طرح کا کھانا تم لوگ بنا کر لاتے ہو، پہلے اسے خود کھانے کی ہمت کرو۔ اگر کھا سکو تب بچوں کو کھلانا۔ آج کے بعد بلا وجہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ براق کی دھاڑ پر پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ انکل یہ سب ہمیں بہت مارتے ہیں، ہمیں بچا لیں انکل۔ اچانک ہی سب بچے اپنے سامنے کھڑے شخص کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ سمجھتے اس کے قریب جمع ہوتے اپنے اوپر ہوئے ظلم سے رہائی مانگنے کی التجا کرنے لگے۔
ان بچوں کے معصوم چہرے اور آنکھوں میں امید کے جگنو جلتے دیکھ براق نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے لیے، سانس جیسے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ تو خود ظالم اور سفاک انسان تھا، وہ کیسے بچوں پر ترس کھاتا یا انہیں بچاتا؟ حسن نے براق کے سارے احساسات بدل کر رکھ دیے تھے۔ براق وہ نہیں تھا جو وہ بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، پریشان نہیں ہو، بس خاموشی سے یہاں رہو۔ براق کی نظر شیری پر پڑی جو زمین پر بیٹھا ہچکیاں بھر رہا تھا۔ دیکھنے میں شیری حسن سے کہیں زیادہ معصوم تھا، بلکہ وہاں موجود ہر بچہ معصومیت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے باوجود صرف حسن ہی تھا جو براق جیسے سنگ دل اور شفاق شخص کو اپنا اسیر کر گیا تھا۔ براق ایک نظر شیری پر ڈالے وہاں سے جانے لگا۔ جب ایک بار پھر قدم روکتے اس کو دیکھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ "ہے بیبی بوائے"، براق شیری کے قریب ہی پنجوں کے بل بیٹھتا اپنی بھاری آواز میں بولا۔ شیری نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھاتے براق کو دیکھا۔ "اپنے دوست اور ماں کے پاس جانا چاہتے ہو؟" شیری نے جلدی اس بات میں سر ہلایا۔ "تو پھر بہادر بنو اور خود اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے خود راستہ تلاشو اور پہنچ جاؤ اس تک۔ ان تک پہنچنے کے لیے طاقت اور بہادری کی ضرورت ہے۔ اب خود سوچو، یہ دونوں کہاں سے ملیں گے؟" براق سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر اسے سمجھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی ٹرالی والے آدمی نے خود بھی باہر نکلتے دروازہ لاک کیا تھا۔ شیری اور براق کے درمیان ہونے والی بات صرف ان دونوں نے ہی سنی تھی۔ براق کمرے میں داخل ہوا تو حسن بستر پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ براق کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے حسن نے سختی سے آنکھیں میچیں، مگر اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ حسن کو اب تک یوں ہی لیٹا دیکھ براق کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ قدم چلتے حسن کے پاس آتا، بستر پر بیٹھا، اپنی ایک ٹانگ فولڈ کیے، دوسری ٹانگ بستر سے نیچے لٹکائے، اپنی کوہنی بستر پر ٹکائے حسن کے بالوں پر پیار کیا۔ "میر حسن، گیٹ اپ"۔ براق حسن کے بالوں پر پیار کرتا، اپنی بھاری گمبھیر آواز میں گویا ہوا، مگر حسن کے ننھے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ اسے اٹھتا نہ دیکھ براق گہری سانس ہوا میں خارج کرتا حسن کو یوں ہی اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ براق کی گود میں بیٹھتے حسن نے اپنی میچی ہوئی آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دیتے کھولا۔ "پروفیسر"، براق کو دیکھتے چہرے پر ڈھیروں خوشی سجائے اپنے دونوں ننھے بازو براق کے گلے میں لپیٹتے اس کے گلے سے لگا۔ براق نے سنجیدگی سے حسن کو خود سے الگ کرتے اس کا معصوم چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ معصوم چہرے میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، آنکھیں سوج کر بے حد سرخ تھیں۔ براق نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں، یعنی اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ حسن رو رہا تھا اور براق کو دیکھتے وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ براق کو اپنی طرف تکتا پا کر حسن نظریں چراتا اپنا سر براق کے سینے پر رکھ گیا۔ براق گہری سانس لیتا حسن کے سر اور کمر پر پیار کرنے لگا۔ "کیا کر رہے تھے؟" "سو رہا تھا"۔ حسن کی آواز تھوڑی بھاری ہو رہی تھی، جیسے اسے زکام ہو، مگر اصل میں دیر تک روتے رہنے کی وجہ سے اس کی آواز ایسی ہو گئی تھی۔ "بھوک لگی ہوگی"۔ براق حسن کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتا استفسار کرنے لگا۔ حسن کو بھوک نہیں تھی، پھر بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ "میں کھانا دیتا ہوں"۔ براق حسن کا ماتھا چومتا اپنے کوٹ کی جیب سے برگر نکال کر اس کی طرف بڑھا گیا۔ برگر دیکھتے سچ میں حسن کا منہ بنا تھا۔ "یہ کیا؟ آپ پھر سے برگر لے کر آ گئے؟ اب کیا میں روز برگر کھاؤں گا؟" حسن منہ بنا کر بولا، جبکہ براق سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "مجھے نہیں کھانا یہ برگر"۔ حسن خفگی
کھیس سے کہتا اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر چہرہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ براق کو احساس ہوا تھا وہ واقعی اسے 2 دن سے برگر کھلا رہا تھا، اور بچے کہاں ایک ہی چیز دوبارہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ سوری بیٹا، ابھی یہی ملا مجھے، پکا اگلی بار کچھ اور لے آؤں گا، ابھی کھا لو۔ براق اس کی چھوٹی سی پشت کو دیکھتا منتی لہجے میں پریشانی سے گویا ہوا۔ جب حسن نے زور شور سے نفی میں سر ہلایا، براق نے پریشانی سے حسن کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ بھوکا تھا اور براق اسے کسی صورت بھوکا سونے نہیں دے سکتا تھا۔ ایک طرف وہ بچے تھے جو گندگی اور پانی سے بھرا کھانا بھی آرام سے کھا چکے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے سو رہے تھے۔ ان کے پاس سونے کے لیے نرم گرم بستر نہیں بلکہ یخ ٹھنڈا فرش تھا۔ وہ معصوم بچے کن حالات میں تھے، اور یہاں حسن ایک برگر کو 2 سے 3 بار کھانے پر ہی ناراض ہو کر بیٹھا تھا۔ کون سمجھاتا اسے یہ بات کہ خدا نے براق کی صورت میں اس پر بہت بڑا کرم کیا ہے، ورنہ جن حالات سے اسے گزرنا پڑتا اس کی سوچ تھی۔ میر حسن، آ جاؤ، ضد نہیں کرتے بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو جو بھی ہے کھانے کے لیے، اور دیکھو برگر کا فلیور چینج ہے، ٹیسٹ کرو، تمہیں اچھا لگے گا۔ براق حسن کا رخ اپنی طرف کرتا برگر اس کے آگے کرتا نرمی سے بولا، ٹھیک ہے پھر ایک شرط پر کھاؤں گا۔ حسن نے منہ پھلاتے استفسار کیا، ہاں کہو کیا شرط ہے؟ آپ کو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنا ہوگا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے دوبارہ۔ یہ کہتے ہوئے حسن کی خوبصورت آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں 24 گھنٹے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے صرف تمہیں چیک کرنے کی اجازت ہے، تم پر نظر رکھنے کی اجازت ہے، تمہارے ساتھ یوں رہنے کی نہیں۔ براق نے سچائی بیان کی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں نہیں کھاؤں گا، حسن غصے سے کہتا رخ موڑتا واپس الٹا ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ براق نے ایک بے بس نظر حسن پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے تمہارے ساتھ گزاروں۔ براق کی بات پر حسن ایک دم خوشی سے اٹھ کر بیٹھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ براق نے ہنکارا بھرتے برگر اس کی طرف بڑھایا جسے حسن خوشی خوشی تھامتا کھانے لگا۔ ابھی حسن نے برگر کھانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب براق کو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ براق نے فوراً حسن کے منہ سے برگر کھینچتے واپس پیکٹ میں ڈال کر شاپر کو گڈ لگا کر بند کرتے تخت کے نیچے پھینکا۔ تخت سے چھلانگ لگاتے ایک پاؤں دیوار پر جبکہ دوسرا پاؤں دروازے پر رکھتے وہ پھلانگ کر دیوار پر چڑھا۔ براق کے دونوں پنجے دروازے کے اوپر دیواروں پر جمے تھے۔ حسن حیرت سے منہ کھولے ہکا بکا براق کو دیکھ رہا تھا جو کسی اسپائڈر مین کی طرح جمپ لگاتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا، اور اب جیسے اسپائڈر مین دیوار پر چپکا ہوتا ہے ویسے ہی براق بھی دیوار پر چپکا ہوا تھا۔ حسن کو یوں اپنی طرف حیرت سے تکتا پا کر براق نے جلدی سے اسے نیچے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ حسن نے جوں ہی نظریں جھکائی عین اسی وقت ایک آدمی دھڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ حسن اب تک بستر پر تشہد کے انداز میں اپنی دونوں ننھی ہتھیلیاں بستر پر رکھے ہکا بکا بیٹھا تھا۔ حسن اپنے سامنے سے آتے اس آدمی کو دیکھ تو رہا تھا مگر اب تک اس کا ذہن دیوار پر چپکے براق میں ہی الجھا ہوا تھا، جبکہ چھت پر چپکا براق حسن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سفید بستر میں میدے کی طرح سفید ملائم رنگت پر گلابی بھولی سرخ گالیں اور بھوری شہد رنگ کی ہنٹر آئیز والا وہ چھوٹا سا بچہ اس وقت براق کو چھوٹا سا چوزا ہی لگ رہا تھا۔ اس ننھے فرشتے کو دیکھتے بے اختیار براق کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ارے واہ بھائی واہ، یہاں تو موج مستی ہو رہی ہے رے، بستر تو دیکھ سالے کا۔ وہ آدمی گندی کھانے کی ٹرے سائڈ پر رکھتا حسن کا بستر اور تخت دیکھنے لگا جو براق نے اس کے لیے بنایا تھا۔ میری چیز کو ہاتھ مت لگاؤ۔ حسن جو اب تک ہکا بکا حیرت سے بیٹھا ہوا تھا اچانک اس آدمی کے اپنے بستر کو چھونے پر غصے سے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا اس کا ہاتھ جھٹک کر غرایا۔ یہ بستر کس نے دیا ہے تجھے؟ حسن کے غرانے پر وہ آدمی بھی ٹیڑھی ہڈی بن کر بولا، تجھے کیا تیرے باپ نے نہیں دیا؟
حسن بھی اب پورا بستر پر کھڑا ہوتا اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھیجے غصے سے بولا۔ حسن کے لب و لہجے پر اس آدمی نے داد میں آئی برو اچکائی۔ اولے میرا بیبی، جتنا اڑنا ہے اڑ لے، بہت جلدی تیرے پر کٹنے والے ہیں، پھر نہیں اڑ پائے گا، پھر ساری ہیکڑی نکلے گی تیری۔ وہ آدمی ہونٹوں کو گول کرتا بچکانے انداز میں گویا ہوا، جبکہ حسن غصے سے سرخ چہرہ لیے کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ کھانا رکھا ہے، کھا لینا، بڑا آیا میری چیز کو ہاتھ مت لگانا، حرام خور کہیں کا، وہ آدمی نفرت آمیز لہجے میں کہتا اس کے تخت کو لات مارتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حسن نے بھی سر جھٹکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی براق نے ایک دم سے چھلانگ لگائی تھی۔ تالیوں کی آواز سنتے براق، جو فرش پر ہتھیلیوں اور پنجوں کے بل بیٹھا تھا، سر اٹھاتا ایک دم کھڑا ہوا۔ حسن بیڈ پر کھڑا ہوتا، چہرے پر بے حد خوشی سجائے، اپنے چھوٹے چھوٹے دانت دکھاتا، اپنے ننھے ہاتھوں سے زور زور سے تالیاں بجا رہا تھا۔ چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی، جیسے اپنے فیورٹ ہیرو کو آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہو۔ اس کی خوشی دیکھتے براق مسکرا کر اس کی طرف آیا۔ جیسے ہی براق تخت کے پاس پہنچا، حسن ایک جمپ لگا کر براق کے گلے سے لپٹ گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں براق کے کمر کے گرد لپٹی تھیں۔ پروفیسر، آپ تو ہیرو نکلے، حسن اپنے معصوم چہرے سے براق کو دیکھتا خوشی سے چہک کر بولا۔ کیا سچ میں؟ براق اس کی چھوٹی سی کمر پر ہاتھ رکھے چہرے پر حیرت سجائے بولا۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے اسپائڈر مین بھی بالکل ایسے ہی کرتا ہے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوشی سے جگنو چمک رہے تھے۔ تم بھی ایسے کرنا چاہتے ہو؟ براق اسے لیے بستر پر بیٹھا۔ ضرور کرنا چاہتا ہوں، حسن بے حد خوشی سے چہک کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس طرح جمپ کرنا سکھاؤں گا، مگر اس کے لیے تمہیں پہلے تھوڑا سا بڑا ہونا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی بھی بڑا ہوں، میں سیکھ لوں گا۔ کہاں سے بڑے ہو؟ میں بڑا ہی ہوں پروفیسر، بہادر اور سمجھدار بھی، بس تھوڑا سائز میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا؟ حسن کی معصوم سی کہی گئی بات پر براق قہقہ لگا کر ہنسا۔ براق کو ہنستا دیکھ حسن منہ بنا کر اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے رخ موڑ کر بیٹھ گیا، جس کا صاف مطلب تھا اب بچہ اچھا خاصا ناراض ہو چکا ہے۔ براق ہنستے ہوئے تخت کے نیچے گھستا حسن کا برگر لے کر اوپر کو اٹھا۔ واپس بستر پر بیٹھتے حسن کو کمر سے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سکھا دوں گا، چلو تم کھانا کھاؤ جلدی سے۔ براق نے بامشکل اپنی ہنسی کو ضبط کرتے چہرے پر سنجیدگی سجائے استفسار کیا۔ حسن نے منہ پھلا کر براق کو دیکھا، پھر برگر اس کے ہاتھ سے لیتا پیکٹ کھول کر کھانے لگا۔ پہلی بائٹ لیتے ہی حسن کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ٹیسٹ اچھا ہے نا؟ براق نے تصدیق چاہی۔ حسن نے خوش ہوتے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن کا برگر ختم ہوتے ہی براق نے ٹشو سے اس کا منہ اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو صاف کیا، پھر وہ گندا کھانا جو وہ آدمی ٹرے میں لے کر آیا تھا، اسے یوں ہی برگر والے شاپر کے اندر اڈیلتے شاپر کو گرا لگا کر تخت کے اوپر چڑھا، پھر شاپر کو اپنی انگلی میں گول گول گھماتا دیوار کے اوپر بنے روشن دان سے باہر پھینک دیا۔ واپس بستر کے اوپر لیٹتے حسن کے ننھے سے وجود کو اپنے اوپر لٹایا، رضائی دونوں پر ٹھیک کرتے حسن کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے اس کی کمر سہلانے لگا۔ جلد ہی حسن براق کے سینے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا اور حسن اب تک بھوکا پیاسا کمرے میں بند تھا۔ براق صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ ایک آدمی اسے دوپہر کو کھانا دے کر جا چکا تھا، جو کھانے کے لائق ہرگز نہیں تھا، اور حسن جیسا نخریلا بچہ تو ہرگز نہیں کھا سکتا تھا۔ حسن بستر پر الٹا لیٹا تھا، رو رو کر بھی اس کی ننھی سی جان تھک گئی تھی۔ اب تو کم بخت رونا بھی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑا رو کر ٹائم پاس کر لیتا۔ رات دیر سے براق کمرے میں داخل ہوا۔ حسن کو بیڈ پر الٹا لیٹا دیکھ وہ حسن کی ناراضگی سمجھ چکا تھا۔ براق کے ہاتھ میں ایک ٹرالی تھی۔ اندر داخل ہوتے ٹرالی بستر کے قریب سائڈ پر کھڑی کی، پھر ٹرالی میں سے 3 کیل اور ہتھوڑا اٹھاتے تخت کے ساتھ والی دیوار پر کیل ٹھوکنا شروع کر دیا۔ حسن نے
کروٹ لیتے براق کو دیکھا، پھر خفگی سے اپنا ننھا بازو آنکھوں پر رکھے چت لیٹ گیا۔ براق نے ایک ایک کیل تینوں دیواروں پر ٹھوک کر پھر ٹرالی میں سے 3 لیمپ نکالتے انہیں کیلوں پر سیٹ کرتے تخت کے ساتھ دیوار پر لگا لیمپ آن کیا۔ لیمپ آن کرتے ہی اندھیرے کمرے میں ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ حسن کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ جو ایک آنکھ سے براق کو دیکھ رہا تھا واپس سے اپنی آنکھوں پر اپنا ننھا سا بازو رکھ گیا۔ براق ہاتھ جھاڑ کر پنجوں کے بل نیچے جھکتا ٹرالی میں سے ایک لکڑی کا بکسا اور ایک بڑا شاپر نکالتے زمین پر رکھا۔ نرسری اور 1 گریڈ کی کتابیں نکال کر سائیڈ پر رکھیں، باقی کی سبھی کتابیں اس لکڑی کے بکسے میں ڈال کر تخت کے نیچے رکھیں، پھر بستر پر بیٹھتے حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ براق نے حسن کا ننھا سا بازو اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ہلایا۔ براق اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتا ایک بار پھر اس کا بازو ہلا گیا جسے وہ حسن کے جھٹکنے سے پہلے ہی پیچھے کر گیا تھا۔ حسن نے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹاتے بھویں سکیڑ کر غصے سے براق کو دیکھا جو اپنی کہنی تکیے پر ٹکائے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر کنپٹی کے نیچے رکھے مسکراتی آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ حسن اپنی چھوٹی سی سرخ ناک چڑھاتا کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ براق نے حسن کی ننھی سی کمر پر انگلیاں مس کی جس پر حسن نے کہنی مارتے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ براق کو یاد نہیں پڑا اس نے اپنی بیوی کے علاوہ کبھی کسی کے یوں نخرے اٹھائے ہوں یا کسی کو اتنا منایا ہو۔ اچانک ہی براق کی نظر دروازے کے سائیڈ پر رکھے ٹرے پر پڑی جو کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ ماتھے پر کئی شکنیں در آئی تھیں۔ میر حسن، اٹھ کر بیٹھو، براق نے سنجیدگی سے اپنی بھاری آواز میں استفسار کیا، مگر مقابل پر کہاں اثر ہونا تھا۔ میر حسن، براق حسن کو زبردستی اٹھا کر اپنی گود میں بٹھانے لگا مگر حسن زور شور سے مزاحمت کرتا واپس بستر پر لیٹ کر اپنا بازو آنکھوں پر رکھ گیا۔ براق گہری سانس خارج کرتا حسن کو دیکھا۔ ناراض ہو؟ سوری بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لینے گیا تھا، صبح سے گیا تھا، اب واپس آیا ہوں، دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ براق کی بات پر حسن نے کان کھڑے کیے تھے۔ سوری نا بیٹا، چلو اٹھ جاؤ، شاباش۔ میر حسن تو بہت اچھا بچہ ہے، ضد نہیں کرتا، کھانا کھا لو۔ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کھانا تو میں کیا کر سکتا ہوں، اب لگتا ہے سارا چکن مجھے خود ہی کھانا پڑے گا۔ حسن کو نہ اٹھتا دیکھ براق نے آخری پتا پھینکتے نہایت افسوس سے کہا۔ چکن کا نام سنتے حسن پٹ سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کہاں ہے چکن؟ حسن یہاں وہاں نظریں دوڑاتا براق کو دیکھ بے تابی سے گویا ہوا، مگر براق کو دیکھ اس کا معصوم چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا، جو اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے کس دو پھر دوں گا۔ حسن غصے سے کچھ پل براق کو گھورتا رہا پھر واپس لیٹ گیا۔ براق کندھے اچکاتا نیچے جھک کر ٹرالی میں سے چکن کا باکس نکالے سیدھا ہوا۔ چکن کی خوشبو ناک میں پڑتے ہی حسن ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ براق کے ہاتھ میں چکن کا باکس دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ جلدی سے اپنا ننھا ہاتھ آگے بڑھاتے باکس لینا چاہا جب براق نے فوراً پیچھے کیا۔ ہاں، نفی میں سر ہلاتے کہا، پہلے میری کس۔ حسن جلدی سے براق کے دونوں گالیں شدت سے چوم گیا۔ مجھے بھی، براق نے مسکرا کر کہتے حسن کے دونوں پھولے گلابی گالوں پر اپنے لب رکھتے چکن کا باکس اس کے حوالے کیا۔ باکس کھولتے حسن کے ننھے سے پیٹ کی بھوک بڑھی تھی۔ جلدی سے ایک لیگ پیس اپنے چھوٹے سے ہاتھ میں پکڑتے کھانا شروع کیا۔ مجھے بھی تو دو، میں بھی بھوکا ہوں صبح سے، براق نے منہ بنا کر کہتے باکس میں ہاتھ ڈالنا چاہا، جس پر حسن فوراً سے باکس اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ یہ میرا ہے، میں نہیں دوں گا، حسن بھرے ہوئے منہ سے بولا۔ براق مسکرا کر حسن کو اپنی گود میں بٹھاتا اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ گیا، جبکہ حسن مزے سے چکن کھا رہا تھا۔ گن کر دو ہی پیس کھانے کے بعد اس کا ننھا سا پیٹ فل ہو چکا تھا۔ باکس پر نظر پڑی تو ابھی پورا بھرا ہوا تھا۔
کھسیانہ سا ہنستے ہوئے پیچھے مڑ کر براق کی جانب دیکھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ بھی کھا لیں ساتھ۔ نہیں نہیں، اب تم ہی کھاؤ۔ کھا لینا، میں ہر کسی کو آفر نہیں کرتا، حسن اترا کر بولا۔ براق نے مسکرا کر اسے واپس بستر پر بٹھاتے اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ حسن نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا، جس پر براق نے اسے زبردستی اور کھلایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ دونوں پھر سے اپنے معمول کے مطابق سو چکے تھے، براق بستر پر اور حسن براق کے سینے پر۔ آنے والے دن اب ان دونوں کے لیے مشکل ہونے والے تھے۔ اگلی صبح اٹھتے ہی براق نے حسن کو ناشتہ کروا کر کل کی گئی ساری شاپنگ دکھائی تھی، جس میں حسن کے لیے کچھ کپڑے، جوتے، نہانے کا سامان، فروٹس اور اس کی پڑھائی کے لیے سارا سامان تھا۔ براق ایک ہی ساتھ FSC تک کی ساری کتابیں اٹھا کر لے آیا تھا، کیونکہ وائلڈ زون جس ایریا میں تھا وہاں دور دور تک کوئی دکان یا گھر نہیں تھے۔ ہر طرف وائلڈ زون کے ہی بندوں کی شاپس تھیں، جہاں سے براق حسن کے لیے کچھ بھی خریدتا تو خبر کنگ تک پہنچ جاتی۔ اپنی ساری شاپنگ اور خاص کر کتابیں دیکھتا حسن خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ خوشی سے جھومتا یہاں وہاں گھوم رہا تھا جب براق اسے دیکھ گہری سوچ میں گم تھا۔ پڑھائی کے ذریعے براق نے بہت کچھ حسن کے دماغ میں ڈالنا تھا، اور اب وقت بھی آ گیا تھا کہ وہ حسن کو ہر چیز سمجھانا اور بتانا شروع کر دے۔ کنگ نے بھی براق کو اجازت دے دی تھی حسن کو پڑھانے کے لیے، جس کا مطلب صاف تھا کہ براق جتنی بھی دیر حسن کے پاس رکتا کسی کو شکایت نہیں ہونی تھی۔ چلو آجو میر حسن، پڑھائی کا ٹائم ہے۔ حسن کا سامان سمیٹتے براق نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ حسن جو اپنا بیگ کندھوں پر ڈالے کتابوں کو سینے سے لگائے خوشی سے جھوم رہا تھا، جلدی سے کتابیں فرش پر رکھتے بھاگ کر براق کے سینے سے لگا۔ آپ بیسٹ 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 ہیں پروفیسر، حسن نے خوشی سے چہک کر کہتے براق کے گال کو شدت سے چوما، جس پر براق کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ چلو بیٹا، پڑھائی شروع کرتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہم نے، براق نے حسن کا گال پیار سے تھپ تھپا کر کہا، جس پر حسن زور شور سے اس بات میں سر ہلاتا فرش پر بیٹھ گیا۔ براق نے حسن کی کتابیں نکالیں، مگر جب احساس ہوا کہ حسن فرش پر بیٹھا ہے تو فوراً اسے اپنی گود میں اٹھاتے لے جا کر نرم گرم بستر پر بٹھایا۔ خبردار جو دوبارہ فرش پر بیٹھے، براق نے گھوری سے نوازتے حسن کو کہا، جس پر حسن کھلکھلا کر ہنسا۔ براق بھی حسن کی کتابیں اٹھا کر تخت پر ہی آ کر بیٹھتا، اسے پڑھانا شروع کر دیا۔ حسن بہت ایکٹیو ہو کر ہر ایک چیز سن اور سمجھ رہا تھا۔ براق اسے سب کچھ پریکٹیکلی کروا کر سمجھا رہا تھا، جس سے حسن کو اور بھی اچھے سے سمجھ آ رہی تھی، اور وہ سارے ٹاپکس جلدی کور کر رہا تھا۔ براق نے اسے مسلسل 5 گھنٹے تک پڑھایا تھا، اور اس نے حسن نے اتنا پڑھ لیا تھا جتنا وہ آدھا سال اسکول جا کر پڑھتا۔ وہ ننھا سا بچہ ذرا بھی اکتایا یا تھکا نہیں تھا۔ اسکول کا پڑھانے کے بعد براق اسے اصل کہانی کی طرف لایا۔ لکڑی کے بکسے میں سے ایک میپ نکالتے حسن کے سامنے رکھا۔ حسن نے ناسمجھی سے میپ کو دیکھا۔ اب جو کچھ میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں اسے بہت غور سے سننا اور سمجھنا، یہی چیزیں ہیں جس سے تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ حسن نے تھوک نکلتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت ہم ملک اٹلی میں موجود ہیں، اور یہ ایریا ورلڈ زون کا ایریا ہے، اور یہ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر ملک سے اس کا ایک خاص کنیکشن ہے۔ تمام ملکوں کے سیاستدان اور ایسی بڑی بڑی ہستیاں جنہیں لوگ اپنا محافظ اور فرشتہ سمجھتے ہیں، وہ تمام لوگ اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہیں۔ یہ کیسا نیٹ ورک ہے پروفیسر؟ ڈرگس، باڈی پارٹس اور چائلڈ اسمگلنگ کا یہ بڑا سائنٹ ورک ہے، دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہاں پر لائے جانے والے بچوں سے ان فیکٹریز میں کام کروایا جاتا ہے جہاں خطرناک ڈرگس اور ایسی کئی نشہ آور مشروبات بنائی جاتی ہیں۔ یہاں 13 سے 15 سالہ لڑکے لڑکیوں کو فیکٹری میں کام کروایا جاتا ہے، جبکہ اس کے اوپر کی عمر کے لڑکے لڑکیاں کسائیوں کی طرح ان لوگوں کی باڈی پارٹس نکالتے ہیں جو یا تو ریپ کے دوران مر جاتے ہیں یا پھر بغاوت کرنے والے
اس کے علاوہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں اور جن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی انہیں بھی مار کر ان کے باڈی پارٹس نکال کر اسمگل کرتے ہیں۔ اس میں بہت اونچے اونچے لوگ ملوث ہیں جو کہ اس کام کے ذریعے بلیک منی اکٹھا کرتے ہیں۔ بلیک منی یعنی کہ کالا پیسہ، ہاں کالا پیسہ، جو وہ سب غیر قانونی طریقے سے کماتے ہیں اور کسی کو بھنک تک نہیں پڑھنے دیتے۔ اس کام سے وہ لوگ کھربوں کماتے ہیں اور اپنے بینک بھرتے ہیں، اور ان سب نے اپنے بینک اپنے ہی ملک میں نہیں رکھے بلکہ الگ الگ ممالکوں میں رکھے ہیں، الگ پہچان اور الگ شناخت کے ساتھ، تاکہ کسی بھی طرح پکڑے جانے کا خدشہ ہو بھی تو انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ بظاہر تو بہت معصوم اور ہمدرد نظر آتے ہیں، مگر ان کی اصل حقیقت بہت بھیانک ہے۔ جیسے جیسے براق اسے حقیقت سے آشکار کرتا جا رہا تھا، حسن کی شکل کئی رنگ بدل رہی تھی، آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی اتر رہی تھی، جبکہ مٹھیاں غصے سے بھیجی ہوئی تھیں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ حسن ابھی بہت چھوٹا تھا، اسے یہ سب کچھ بتانا اس کے معصوم ذہن کے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر براق کی نظر میں حسن کوئی عام بچہ نہیں تھا، اسے ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ براق کی نظر میں حسن ہی اس کی واحد امید تھی جو اس سارے گھناؤنے کام اور اسے سر انجام دینے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکتا تھا۔ بہت کچھ حسن کے ذہن میں ڈالنے کے بعد براق نے حسن کا ننھا سا وجود اپنے سینے میں بھینچ لیا، کیونکہ حسن کافی حد تک خوفزدہ لگ رہا تھا۔ آج براق نے صرف وائلڈ زون کی کچھ حقیقت اس کے سامنے آشکار کی تھی۔ ابھی تو بہت کچھ تھا جو اسے بتانا تھا، وہ چہرے سامنے لانے تھے جو ان سب کاموں کے پیچھے تھے، وہ جگہیں اسے بتانی تھی جہاں جہاں وائلڈ زون کا پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا، پر سب سے ضروری حسن کو اس انسان تک پہنچانا تھا جس نے اس سارے کام کی بنیاد ڈالی تھی۔ مگر آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ حسن براق کے سینے سے چپکا ہوا تھا، اپنے دونوں بازو براق کی کمر پر سختی سے باندھے وہ ننھا وجود کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر بعد براق اسے وہیں کمرے میں سلا کر اس کے لیے کچھ کھانے کا لینے جا چکا تھا۔ براق کہاں ہے؟ وہ کسی کام کو لے کر باہر گئے تھے، شاید فیکٹری کی طرف۔ میرے بیسٹ کی ٹریننگ شروع کی ہے اس نے یا نہیں؟ نہیں کنگ، ابھی تک کوئی ٹریننگ شروع نہیں کی گئی، وہ بچہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا اب تک۔ یہ براق آخر سوچ کیا رہا ہے؟ کنگ نے اپنی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے سوچنے کے انداز میں استفسار کیا۔ خیر، لے کر جاؤ اس بچے کو اور اس کی ٹریننگ شروع کرو، مجھے جلد از جلد میرا بیسٹ تیار کر کے دو، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ کنگ نے مدھم آواز میں سامنے سر جھکا کر کھڑے آدمی کو دیکھتے استفسار کیا، جبکہ لہجہ سخت اور سرد تھا۔ جیسا آپ کہیں۔ وہ آدمی سر کو خم دیتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ کنگ گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ رات میں براق واپس آیا تو حسن کے کمرے کے باہر گارڈ کو کھڑے پایا۔ براق کچھ پل اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتے اندر کمرے میں داخل ہونا چاہا، جب گارڈ کی آواز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ کیپٹن، وہ بچہ اندر نہیں ہے۔ اندر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ براق نے ماتھے پر بل ڈالے غصے سے استفسار کیا۔ اسے ٹارچر روم لے جایا گیا تھا، وہیں پر ہوگا۔ براق کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں لے جایا گیا ہے؟ کیپٹن، اس بچے کو کنگ کے حکم پر ٹارچر روم لے کر جایا گیا ہے۔ براق کے قدموں سے زمین نکلی تھی، یوں جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ایک نظر سامنے کھڑے گارڈ پر ڈالتے فوراً اسے ٹارچر روم کی طرف بھاگا۔ دل میں بس ایک ہی دعائیں کیے جا رہا تھا کہ اسے کچھ نہ ہوا ہو، اسے کسی قسم کی اذیت نہ دی گئی ہو۔ ان کچھ ہی دنوں میں حسن براق کو اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو چکا تھا۔ براق حسن کو اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتا تھا، ایک خاص حصہ جس نے اس کے مردہ پڑے دل کو جگایا تھا، اسے جینے کی وجہ دی تھی، ایک نئی زندگی، ایک نئی مسکراہٹ۔ براق کی آنکھوں میں نمی بڑھ رہی تھی اور دل بند ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ٹارچر روم میں کیا کیا جاتا ہے۔ براق اندھا دھند بھاگتے ہوئے ٹارچر روم تک پہنچا تھا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لیتے جوں ہی اس نے اپنی نظریں اٹھائی اس کا دل ساخت ہو گیا۔ سامنے ہی وہ ننھا وجود مردہ حالت میں دیوار پر لٹکا ہوا تھا، اس کے قدم زمین سے کافی اوپر تھے، دونوں کلائیوں کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور رسیاں الگ الگ پلرز کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔
چہرے سے خون ٹپکتا قطرہ قطرہ زمین پر گر رہا تھا۔ حسن کا سر جھکا ہوا تھا، بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ آج صحیح معنوں میں براق کو محسوس ہوا تھا کہ تڑپ کیا ہوتی ہے، دل کا بند ہونا کیا ہوتا ہے، اذیت کیا ہوتی ہے۔ براق اپنے مردہ قدم گھسیٹتے ہوئے حسن کی طرف بڑھنے لگا۔ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے دھندلاہٹ اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ میر حسن، براق مدھم آواز میں بڑبڑایا، جسے وہاں موجود لوگوں نے نہیں سنا۔ مگر وہ حسن، وہ کیسے نہ سنتا، جو اپنے پروفیسر کی ایک آہٹ کو محسوس کر سکتا تھا؟ پھر وہ کیسے سر نہ اٹھاتا؟ حسن نے اپنا بے جان ہوتا سر اٹھاتے براق کو دیکھا۔ براق کی نظر جیسے ہی اس کے معصوم چہرے پر پڑی، اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سنتے براق نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی ایک لڑکا حسن کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا۔ بس کر دو، پیچھے ہٹو۔ براق نے پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے اس آدمی کو زوردار دھکا دیتے پیچھے کیا، جو دور جا کر زمین پر گرا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم سب؟ ٹارچر روم میں ایک بار پھر براق کی گرجدار دھاڑ گونجی۔ کیپٹن کنگ کا آرڈر تھا کہ اس بچے کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا جائے۔ ایسے کرتے ہیں ٹریننگ؟ ایک 5 سال کے چھوٹے سے بچے کو تم لوگ کس طرح کی اذیت دے رہے ہو؟ یہ ہے تم لوگوں کی ٹریننگ؟ براق کی دھاڑوں پر تینوں شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ میری اجازت کے بغیر اسے چھونا بھی مت۔ براق کے دھاڑتے ہوئے کہنے پر وہ تینوں بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئے تھے۔ براق اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے حسن کی طرف بڑھا، جو بامشکل اپنی گردن کھڑی کیے براق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل خالی تھیں، نہ کوئی آنسو، نہ کوئی احساس۔ مگر براق، وہ کیسے نہ پہچانتا کہ اس ننھے وجود کی روح کتنی تکلیف میں ہے۔ فوراً سے حسن کے ہاتھوں سے رسیاں کھولتے، اسے نیچے اتارتے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، جو ان درندوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ حسن کا چہرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ پہچان میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ براق نے اپنی کپکپاتی انگلیاں حسن کے پھولے گالوں پر پھیری، جو نیلو نیل ہو چکے تھے، جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ گالیں براق کو کتنی پسند تھیں۔ اب وہ کیسے دیکھے گا ان کے ڈمپلز؟ کیسے اس کے نرم گالوں کی نرمی کو چھو کر محسوس کرے گا؟ آنسو براق کی گرے آنکھوں سے بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ معاف کر دو بیٹا، اپنے پروفیسر کو معاف کر دو۔ براق حسن کے چہرے پر چپکے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا تڑپ کر حسن کو اپنے سینے میں بھینچ گیا، پھر جلدی سے اسے گود میں اٹھاتے وہاں سے نکلا، اس سے پہلے کہ انہیں کوئی اس طرح دیکھتا۔ کمرے میں آتے حسن کو جلدی سے بستر پر لٹایا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اب آگے حسن کو بڑا کریں گے، ساتھ ہی خان اور حسن کا بانڈ بھی دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے بعد اس کے گھر واپسی۔ میرے لیے دعا کر دیا کریں، کیونکہ آج کل میں بہت مشکل سے لکھ پا رہی ہوں، اور آئی نو کہ ایپیسوڈ بھی بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پاسٹ ختم ہوگا اس کے بعد میں کوشش کروں گی کہ ایپیسوڈ کو تھوڑا سا شارٹ کر دوں، بٹ 1 دن کے بعد دے دیا کروں ایپیسوڈ۔ آپ لوگ اپنا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آئی نو کہ اس ایپیسوڈ میں میری وائس اوور میں بہت سی مسٹیکس ہوئی ہیں، تو انہیں بھی درگزر فرمائیے گا۔ اللہ حافظ۔